اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شریف میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس رات کی فضیلت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہے، 10 دن کے اندر 5 راتیں ایسی ہے نا جو لیلۃ القدر مانا جاتا ہے، جو کہ طاق عدد ہے۔ سمجھیے میرے بات کو، طاق عدد ہے۔ پہلی رات تو ہے 21ویں رات، دوسری رات ہے 23ویں رات، تیسری رات ہے 25، چوتھی ہے 27 اور 5ویں ہے 29۔ ان راتوں میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ رات ایک ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور جب اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے تو تقریباً 83-82 سال کے برابر یہ جا پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس رات کو اگر ہم نے عبادت کر لیا تو اس رات میں بے شمار اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت رکھی ہے۔ اور اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، کیونکہ جو ہے نا آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور بہت چل رہا ہے، اور الگ الگ سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ 21ویں رات میں یہ عبادت کرو، ہے نا، اور جو ہے 23ویں رات میں جو ہے یہ پڑھو، 25ویں رات میں یہ پڑھو، 27ویں رات میں یہ پڑھو، اتنا ثواب ملے گا، 29ویں کی رات میں یہ پڑھو، اتنا ثواب ملے گا۔ تو جو ہے نا طرح طرح کی باتیں جو ہے ہمارے سامنے ملتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، جبکہ آپ حضرات جو ہے نا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ اصول آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کا کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو علم ہو جائے گا۔ میں آپ کو جو وہ اصول کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس رات میں جو ہے نا کچھ بھی قید کیا نہیں ہے، کچھ بھی مقید نہیں ہے کہ آپ اس رات میں یہ سورت پڑھو گے تو اتنی ثواب ملے گا، یہ سورت پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں۔ اس رات میں آپ جو ہے نا آپ جو نارمل جو عبادت کرتے ہیں، نارمل دنوں میں عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی عبادت آپ کریں، ہے نا۔ آپ نارمل عبادت جیسے کرتے ہیں دن میں ویسے ہی آپ عبادت کریں۔ تو اس میں کوئی بھی ہے نا خاص مخصوص دعائیں نہیں ہے، خاص مخصوص صورتیں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو قرآن شریف پڑھنے کی عادت ہے، تو آپ جو ہے اس رات میں قرآن شریف پڑھیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نفل پڑھنے کی عادت ہے، آپ جو ہے اس رات میں نفل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو، اور خاص طور سے جو ہے نا اس رات کے جو ہے نا آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رات جو ہے نا بہت برکت والی رات ہے، اور لوگ جو ہے نا اس میں کشم پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس رات میں کیا پڑھے، کون سی سورت پڑھے، کون سی دعا پڑھے، اس میں ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا سوچنے میں وہ مجبور ہو جاتا ہے کیا پڑھے، پھر آخر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس رات میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، کچھ پڑھتا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا آپ حضرات کو جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا یاد دلا دوں، اور یہ بات جو ہے نا ایک اصول کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کروں۔ سمجھیے، اس رات میں کوئی خاص مخصوص دعائیں نہیں ہے، کوئی خاص ہے نا صورتیں نہیں ہے، آپ کا جو بھی مطلب کہ جو بھی آپ کو یاد ہو سب کے آپ چاہتے ہیں وہ آپ عبادت کریں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور کوشش یہ کرے جو ہے نا خاص طور سے جو ہے نا یہ جو رات آنے والی جو ہے نا اس رات میں جو مطلب کہ اس سے پہلے جو ہے نا عشاء کی نماز ہے نا، عشاء کی نماز بلکہ جماعت کے ساتھ چھوڑنے کی نہ کوشش کرے۔ ایک تو عشاء کی نماز ہوتی ہے اور اوپر سے جماعت کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور فجر کی نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں جو ہے نا آتا ہے کہ کوئی اگر شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو ایسا کہ جیسے کہ اس کی پوری رات جو ہے نا عبادت میں گزر گئی، اور عبادت میں اس کو جتنا ثواب ملنا ہوگا اس کو اتنا مل کر رہے گا۔ بتائیے، اس لیے آپ جو ہے اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے دوسرے کاموں سے جو ہے نا دور رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے نا، تو ہر جگہ جو ہے نا ایک ماحول سا پیدا ہو جاتا ہے
ہے نا گھومنے کا پھرنے کا ماحول سا پیدا ہو جاتا ہے. اس سے آپ بچیں اور ڈائریکٹ آپ اپنا جو ہے جو بھی اپنا وقت ہو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ اس رات میں عبادت کرنے میں گزاریں، کیونکہ یہ رات جو ہے نا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. شاید ایسا ہوا ہوگا، بہت سارے ایسے ہوئے ہیں نا جن کو گزشتہ سال جو ہے نا یہ رات ملی ہے لیکن اس سال نہیں ملی ہے. اسی لیے آپ اس رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. اور میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو جو ہے نا اس بات کو بتا دوں کہ یہ رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور گناہوں سے جو ہے نا، کیونکہ یہ رات بھی جو ہے نا ایک تو یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے پہلی بات، اور دوسری بات ہے یہ رات جو ہے نا رمضان المبارک کا دنوں میں ہی آ رہا ہے، یعنی اسی مہینے میں ہی یہ رات ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ 10 راتوں میں سے ایک رات ہے جو 5 رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ بہت بڑی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بتائیے اس رات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت بالکل نازل فرما دیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں ہم گزاریں. تو اور جو ہے آپ حضرات جو ہے اگر آپ کے ساتھیوں میں سے اگر کسی کو معلوم نہیں ہے آپ ان کو بتائیں، اور ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے اس رات کی اہمیت کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی بات بھی اگر اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.